الفیہ بیان اس بات کا اعلان ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کا کلام بند بند گودے گودے روح جاں میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ وہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، نہ صرف ہمارے دل کے ارادوں اور خیالوں کو بلکہ ہمارے راستوں اور ہماری خواہشوں کی بھی چھان بین کرتا ہے۔ خدا کا کلام اس زمین کو معمور کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو فصلیں پیدا کرتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہی ہے جو مجھے اور آپ کو اس جگہ پر جمع کر چکا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کہتا ہے کہ تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ اگر میں اور آپ خداوند کے نزدیک آتے ہیں تو خداوند ہمارے نزدیک ہے۔ اگر ہم خدا کی حضوری سے بھاگ جاتے ہیں تو خداوند ہمیں تب ڈھونڈے گا جب ہمارے دل کے خیالوں سے واقف ہوگا۔ ادروائز ہم اس زمین پر آوارہ اور پردیسی لوگ ہو جائیں گے۔ جس طرح سے قائن نے اپنے بھائی حابیل کو جب مارا تو خدا نے کہا کہ تو زمین پر آوارہ ہوگا، کیونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا، تو نے خون کیا ہے، اس لیے اب تو آوارہ ہوگا، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اور آپ خدا کے کلام سے بھاگتے ہیں تو ہم بھی حابیل کی طرح آوارہ ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی خدا کا کلام سنیں پورے دل سے سنیں اور اس کو دل سے قبول کریں۔ کلام فرماتا ہے کہ ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہاللیلویا۔ ایک مرتبہ پھر خدا کہتا ہے میں نے ایک بار کہا اور تو نے 2 بار سنا، دوسری بار اقرار کریں کہ ہم خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں کلام خدا میں سے زبور 49 اور اس کی 17ویں آیت۔ زبور نمبر 49 اور اس کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی، خواہ وہ جتنا بھی اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو۔ خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ سب کہیں گے آمین۔ آج میرے کلام کا عنوان بھی یہی ہے کہ کچھ ساتھ نہ جائے گا، کچھ ساتھ نہ جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے خداوند کے کلام میں سے سنایا کہ خداوند نے کہا کہ تو زنا نہ کرنا۔ پھر میں نے خداوند کے کلام میں سے سنایا کہ ذات کی دوستی ہر طرح کے گناہ کو پیدا کرتی ہے۔ آج کا کلام جو خدا کے بندہ پاسٹر مقبول نے مجھے دیانتدار جان کر، خدا کی خادمہ جان کر میرے اندر اس بات کو رکھا کہ میں نیو جیروسلم چرچ آف پاکستان کی کلیسیا کو امانتداری کے ساتھ کلام سناؤں اور کلام کو آپ لوگوں کے سپرد کروں۔ خداوند کے کلام میں آج میرے کلام کا عنوان ہے کہ کچھ ساتھ نہ جائے گا، کچھ ساتھ۔ خداوند کا کلام کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ آپ روزمرہ زندگی کے اندر جب دیکھتے ہیں، آپ سب ڈیم سے واقف ہیں جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے اور بجلی بنائی جاتی ہے، اور اس کے دروازے ہوتے ہیں، اور آپ ویڈیوز کے اندر یا ریجنل میں بھی دیکھتے ہیں جب اس کے دروازے کھلتے ہیں تو ان میں سے پانی ہی نکلتا ہے۔ آپ ہر روز ورکشاپ سٹاپ پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک گندا نالا ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ بہتا ہے، کیا اس میں سے اچھا پانی نکلتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسا چشمہ ہوتا ہے ویسا اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اگر ہم اس نالے کو دیکھیں گے تو اس میں سے غلاظت ہی نکلے گی، گندگی نکلے گی۔ اگر ڈیم کے پانی کو دیکھیں گے تو وہ صاف ہوتا ہے، وہ فصلوں کو دیا جاتا ہے اور اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، توانائی پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمارے گھروں کو روشن کرتی ہے۔ ہمارا دل بھی اسی طرح سے خدا کے کلام کے مطابق ایک ڈیم کی مانند ہے۔ آپ اس کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں، آپ اس کو نالا بھی بنا سکتے ہیں جس میں غلاظت جاتی ہے، آپ اس دل کو ڈیم، پانی کا ڈیم بھی بنا سکتے ہیں جس میں سے اچھا پانی نکلتا ہے۔
یہ اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اچھے دل میں اچھی باتیں ہوتی ہیں اور وہی انسان کے منہ سے نکلتی ہیں، اور اگر انسان کے دل میں گندی باتیں ہیں تو وہ، جیسے میں نے ابھی دنیاوی مثال دی کہ نالے کی طرح، وہ ویسی ہی باتیں نکالتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو اپنے اندر بسا لو۔ جب کلام کو اندر بساؤ گے تو کلام کہتا ہے کہ جو کرو جی جان سے کرو، یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اگر ہمارے اندر خدا کا کلام ہے، اگر ہمارے اندر خدا کی باتیں ہیں تو وہی ہمارے دل سے نکلیں گی، ادروائز ہمارے دل سے چگلیاں، حسد، جھگڑے، شور و گل، بدخوائی، زار دوستی، بدعتیں، تفرقے، یہ سب نکلیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جیسی تعلیم ہوگی ویسے ہی ہم تعلیم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ کلام جس نے آپ کو اس زمین پر اتارا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط، اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ تابع داری۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں برکت دوں گا۔ آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اور اس کی حشمت اس سے جاتی رہے گی، خواہ جیتے جی وہ کتنا ہی اپنے آپ کو مبارک کہے۔ آپ اس بات کو جب خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کر، تو اس کے گھر کا لالچ نہ کر، تو اس کی بیوی کا لالچ نہ کر، تو اس کے غلام کا، تو اس کی لونڈی کا لالچ نہ کر، تو اس کے گدھے کا یا کسی بھی چیز کا جو تیرا پڑوسی اپنے لیے رکھتا ہے لالچ نہ کر، کیونکہ کچھ تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر گناہوں کی بڑی جو ہے پوٹلی بنا کر لے کے جائیں گے تو یہی ہمارے ساتھ جائے گی۔ آج کلام خدا میں سے جو میں آپ کو چیز سکھانا چاہتی ہوں، خدا کے روح کی قوت سے، کیونکہ وہی قادر مطلق خدا ہے جو اپنے لوگوں کے منہ کے اندر کلام کو رکھتا ہے، جس نے نبیوں اور رسولوں کی معرفت کلام فرمایا، اور آج وہ اپنے قادموں کے ذریعہ سے ہو کر کلام کرتا ہے۔ جب میں اس کلام کو پڑھ رہی تھی تو اس کلام کے اندر خروج 20 باب کے اندر تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تم 3 دن تک اپنے آپ کو پاک کرو اور کوئی سینا کے پہاڑ کے نیچے، یعنی کہ اس کے چوگرد آ جاؤ، اور میرا بندہ موسیٰ اوپر آئے گا تاکہ میں اپنے آئین اور اپنے قوانین تم لوگوں کو دوں۔ اور ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل قوم کو سینا کے پہاڑ کے درمیان یعنی کہ اس کے چوگرد آ گئی، اور موسیٰ نے خدا کے کہنے کے مطابق ان لوگوں سے کہا کہ کوئی اس پہاڑ کو نہ چھوئے، جو چھوئے گا وہ مر جائے گا۔ ایک لیڈر بہت محنت کرتا ہے۔ اس دن جب کوئی سینا کے پہاڑ کے اوپر خداوند نے آنا تھا، یہوہ پاک خدا نے آنا تھا، تو موسیٰ نے 3 چکر کوئی سینا کے پہاڑ کے اوپر اور 3 چکر کوئی سینا کے پہاڑ کے نیچے لگایا۔ بندہ 80 سال کا، اور اگر آپ نے موویز دیکھی ہوں، ویڈیوز دیکھی ہوں، ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں تو کوئی سینا کا پہاڑ بہت نوکیلا پہاڑ ہے، کوئی ڈھلوان نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اندر کوئی راستہ نہیں کہ پگڈنڈی ہو، اس میں سے موسیٰ بار بار آتا اور جاتا ہو۔ بڑا نوکیلا پہاڑ ہے جس کے اوپر موسیٰ 3 مرتبہ خدا کے کہنے کے مطابق اوپر گیا اور 3 مرتبہ خدا کے کہنے کے مطابق نیچے آیا تاکہ وہ اپنی قوم کو ہدایات دے سکے۔ ہمارے خادم پاسٹر مقبول، پاسٹر مقصود بہت محنت کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے، دن رات خدا کے حضور میں مناجات، درخواستیں اور التجائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ جس طرح موسیٰ خدا کا دیانتدار نوکر ٹھہرا، دیانتدار اور وفادار خادم ٹھہرا، وہ بھی اسی طرح سے ٹھہر سکے۔ اور کوئی سینا کے پہاڑ پر جب یہوہ خدا اترا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ دھوئیں سے بھر گیا،
اور دھوئیں کے ساتھ بھرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر فرشتے اترے. فرشتوں نے ساز بجانا شروع کیے. کرنا کی آواز زور سے آئی اور پہاڑ خدا کے جلال سے اور ورشپ کے ذریعہ سے تھر تھرانے لگا, کانپنے لگا. اور خداوند نے موسیٰ کو 10 حکم دیے, جن میں سے میں نے پہلے 2 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. آج میں اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ شیئر کروں گی. بے شک یہ حکم نمبر 10 ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا, اس کی بیوی کا لالچ نہ کرنا, اس کے غلام, اس کی لونڈی یا اس کی کسی بھی چیز کا, اس کے گدھے کا لالچ نہ کرنا. خداوند نے جب موسیٰ کو یہ حکم سنائے, بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم سنائے, تو خدا نے کہا کہ یہ پتھر جس کے اوپر میں نے دوبارہ جو ہے وہ حکم لکھے ہیں, اس کو عہد کے صندوق کے اندر رکھ دے. اور موسیٰ نے جیسا خداوند کے کہنے کے مطابق اس نے عہد کا صندوق بنوایا کیکر کی لکڑی کا, اور اس کے اوپر سونا منڈوایا اور اس کے اوپر کروبیوں کی تصویر بنائی. جہاں جہاں بھی خدا کے حکم ہوں گے, جہاں جہاں بھی خدا کا کلام ہوگا, وہاں پر خدا کے کروبیم ضرور ہوتے ہیں, وہاں پر خداوند کے فرشتے ضرور ہوتے ہیں. جیسے اکثر پاسٹر صاحب گیت گانے سے پہلے کہتے ہیں, اے خدا کے پاک فرشتوں, اے سرافیم, اے کروبیم, میرے ساتھ مل کر خداوند کی حمد کرو. خداوند کی حمد کرنا ہر فرد و بشر اور ہر ایک فرشتہ جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے اس کو واجب ہے. جب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مکان بنانا, اور اس پاک ترین مکان کے اندر ان 10 حکموں کو رکھنا, تاکہ میرے کروبی 2 کروبی ہر وقت اس کے پر سایہ افغن ہو کر رہے. اور وہاں پر خدا کی حضوری آتی تھی. خیمہ اجتماع کے اندر خدا کی حضوری دن کو بادل کے ستون میں اور رات کو آگ کے گولے کے ساتھ رہتی تھی, کیونکہ جہاں پر خدا کا کلام ہوتا ہے وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے, اور وہاں پر خدا کی حضوری رہتی. اور جیسے خداوند اپنا ابر اٹھاتا, خیمہ اجتماع اور کسی جگہ پر چلتا, اور اسی طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ چلتے چلتے وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو گئی. بات جو آج یہ ہے کرنے والی میں یہ ہوں کہ آپ کچھ دنیا میں ساتھ نہیں لے کر جائیں گے, صرف آپ کے اندر اگر عہد کے صندوق کی طرح تختیاں آپ کے اندر ہوگی, خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا, تو آسمان اور زمین کا خدا آپ کے اوپر ابر کی طرح اور رات کو آگ کے گولے کی طرح منڈلاتا رہے گا. اس کے فرشتے ہمیشہ آپ کے اوپر رہیں گے, آپ کے چاروں طرف آپ کے لیے خیمہ زن رہیں گے. یہی کلام جو 10 حکموں پر مبنی ہے, جب بنی اسرائیل قوم کی زندگی کے اندر ٹھہرا, وہ جس بھی جنگ کے اندر ان حکموں کو لے کر جاتے, یہ پرانا عہد نامہ ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا, صرف 10 حکم ان کے ساتھ جاتے. یشوع جس بھی جنگ کے اندر گیا, خداوند نے اس عہد کے صندوق کی قدرت سے ان کو ہمیشہ فتح بخشی. موسیٰ اور اسی طرح سے داؤد جب بھی عہد کے صندوق کو اپنے ساتھ لے کر گیا, خدا نے اسے ہر جنگ کے اندر فتح بخشی. شرط یہی ہے کہ جس بندے کے پاس اس کلام کی تختیاں ہوں گی, اس کو پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے. ایلی کاہن کے بیٹے پاک نہیں تھے. عہد کا صندوق بڑے جوش سے اٹھا کر فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے لے گئے, پاک نہیں تھے. عہد کا صندوق بھی چھن گیا اور وہ لوگ بھی مارے گئے. بات عہد کے صندوق کی ہو رہی ہے, وہ لوگ مارے گئے. بنی اسرائیل کو ہم نے شکست کھائی. آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر, جن لوگوں کی زندگی کے اندر خداوند کے یہ 10 حکم نہیں ہے, خیمہ اجتماع کے پاک ترین مکان کے اندر رہنے والے عہد کی صندوق کی وہ تختیاں آج بھی اگر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے, تو ہم فنحاس کی طرح ہر جنگ میں مارے جائیں گے. ہم جوش سے تو اٹھیں گے,
ہم جوش کے ساتھ تو لڑائی لڑیں گے، لیکن اگر ہمارے اندر عہد کی یہ تختیاں نہیں ہیں تو جنگ ہار جانا واجب ہے، شرط ہے پکی کہ آپ جنگ ہار جاؤ گے۔ 10واں حکم یہی ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ آج تازی خبر ہے، جس گھر میں بھی بہنوں کے برتن چلے جائے، بیوی اگر چھڈ بھر جی تو پوچھیں گے وہ دے دینا ہے۔ کلام کہتا ہے آج جس کے گھر میں بھی برتن ہے ایک دوسرے کے پہنچائیں۔ کلام کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ ہمارے جینٹس حضرات، ہمارے باپ، ہمارے بہن بھائی، جتنے بھی بھائی ہیں وہ بھی کام پر یہی کرتے ہیں، اپنے مالک کی چیز چرا کر گھر میں لے آتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ کلام فرماتا ہے کہ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی۔ اگر آپ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت کریں گے تو آپ کبھی بدی نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچیں گے جس کا نتیجہ آپ کے ہر کام کے اندر ہار ہو سکتی ہے۔ عہد کا صندوق بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جب بھی رہا، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو فتح مند قوم جانا۔ آج بھی میرا اور آپ کا یہی حال ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر عہد کے صندوق ہے، عہد کا صندوق مطلب خدا کے 10 حکم ہیں، تو ہم کبھی ہار نہیں سکتے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کلام فرماتا ہے کہ تیرا دشمن تیرے روبرو آئے گا، تیرا دشمن تیرے روبرو آئے گا، لیکن وہ تجھے شکست نہیں دے گا۔ وہ ایک راستے سے تو آئے گا لیکن 7 راستوں سے بھاگ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم خداوند کے حکموں پر جاں سے عمل کرو، اس کے حکموں کی تابعداری کرو۔ ہماری زندگی کے اندر تابعداری نہیں ہے۔ عہد کا صندوق جب بنی اسرائیل قوم نے اس کو ناچیز جانا، آپ حزقیل کی کتاب اس کا 10واں اور اس کا 11واں باب پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہیکل میں سے خداوند کا ابر اٹھ گیا۔ وہاں پر جو کروبی تھے، خداوند نے حزقیل سے کہا کہ ان کروبیوں کے درمیان جو شعلے ہیں، جو انگارے ہیں، ان کو لے کر شہر کے اوپر بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک چیز ہے اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خداوند نے کہا کہ اے حزقیل، تو میری قوم کے سارے کاموں سے واقف ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ اپنے پڑوسیوں کے مال کا لالچ کرتے ہیں، یہ بیوہ کو نہیں چھوڑتے، یہ یتیم کو نہیں چھوڑتے، یہ چوری کرتے، یہ زنا کرتے ہیں، یہ حرام کاری کرتے ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ 10 حکموں کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے ہیکل سے خداوند کا ابر اٹھ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند نے ان سے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی روشوں اور ان کی تنگ دلی کی وجہ سے اس شہر سے اور اس ہیکل سے اپنا ابر اٹھا لوں گا۔ جب خداوند کا ابر ہماری زندگی سے اٹھ جاتا ہے، جب ہم خیمہ اجتماع کے پاک ترین مکان کے اندر رہنے والے عہد کے صندوق کی قدر نہیں کرتے، تو ہماری زندگی سے ابر اٹھ جاتا ہے۔ پھر ہماری زندگی کے اندر وہ وبائیں، وہ کال جو کلام خدا میں لکھے ہوئے ہیں، وہ لعنتیں جو خداوند کے کلام میں لکھے، وہ ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے شیطان کو الزام دیتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے شیطان نہیں بلکہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان 10 حکموں کے اوپر اپنی زندگی بسر کریں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب وہ اپنی زندگی کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، تو وہ خدا کے حکموں کو کیوں کر جھٹلا سکتا ہے؟ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اسی بات پر ٹکا ہوا ہے
کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت کر۔ اور پھر لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت کر۔ 10 حکم یسوع مسیح نے 2 حکموں کے اندر ڈال دیے۔ بنی اسرائیل کو اپنے خداوند کے عہد کے صندوق کے اندر رکھے ہوئے کلام کو ناچیز جانا، حقیر جانا، اپنی روشوں، اپنے خیالوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، اور خداوند نے اپنا ابر وہاں سے اٹھا لیا۔ اور آپ کلام خداوند کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جو اسرائیل کا بندہ شہر میں ہوگا وہ وبا سے اور کال سے اور قحط سے مر جائے گا، اور جو شہر کے باہر ہوگا بابل کا بادشاہ نبوکت نصر انہیں تلوار سے قتل کر دے گا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ خدا کے حکموں سے پھر گئے تھے۔ خداوند نے کہا کہ میں ان کی خواہشوں کے مطابق ہی ان کو سزا دوں گا۔ آج ہماری خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں لالچ کا پتہ نہیں ہے۔ لالچ کو ہم محنت کہتے ہیں، لالچ کو ہم کہتے ہیں پروفٹ، لالچ کو ہم کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ کی صفائی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ لالچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تو میرے حکموں پر عمل کر تو میں تیرے ہاتھوں کے کاموں پر برکت ڈالوں گا، اور تو جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ بڑھتی ہی جائے گی۔ جب خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تو اپنے کام کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، نہ کہ اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ کرنا ہے۔ ہم اکثر ہی ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا کا ابر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ ہم نومینل مسیح تو کہلاتے ہیں، نومینل اسرائیلی تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خداوند کا کلام نہیں ہے۔ خداوند کا بندہ ایوب نبی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، چیپٹر نمبر 1 اور اس کی ورس نمبر 21 فرماتا ہے کہ میں ننگا اس زمین پر اپنی ماں کے باطن سے آیا اور ننگا ہی اس جہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے دیا، اس نے لیا، اس کا نام مبارک ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک انسان کی حد دیکھیں کہ وہ جب اس زمین پر آتا ہے تب بھی بے لباس، اور جب اس زمین سے جاتا ہے تب بھی بے لباس۔ آپ سب سمجھدار ہیں کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو انسان، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کفن دفن کی بھی چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو بھی عزیز ہے اس کو کفن دفن کے اندر لے کر جائیں، لیکن ایوب نبی کہتا ہے کہ انسان اس زمین پر بے لباس آیا اور بے لباس ہی جائے گا۔ اکثر پاس صاحب کلام سناتے ہیں کہ روح کا لباس، راست بازی کا لباس، پاکیزگی کا لباس، نجات کا لباس، یہ سارے لباس جو ہے ہمیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ملیں گے، ہمارے کاموں کی وجہ سے ملیں گے۔ اگر ہمارے کام اچھے ہیں تو ہم ضرور ان لباسوں کو لے سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم ان 10 حکموں پر عمل نہیں کرتے تو جیسے اس زمین پر آئے ہیں ویسے ہی اس زمین سے چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ خدا کا مقدس ہو، دیکھیں کوئی سینا کے پہاڑ پر خداوند ابر کے ساتھ اترا، خداوند یروشلم میں سیون کے پہاڑ کے اوپر ہیکل کے اندر اپنے ابر کے اندر ہمیشہ رہا، اور آج نئے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا، خداوند کہتا ہے میں اسے برباد کروں گا بذات خود۔ اگر ہم بھی ہیں اپنے مقدس کو برباد کر رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، تو خداوند ہمیں برباد کر دے گا۔ اپنی بربادی ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہر روز خریدتے ہیں۔ ہم لالچ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن ہم اس زمین پر سے جائیں گے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس بھی بندے کی میت پڑی ہوتی ہے، سونا پہنا ہو، گھڑی پہنی ہو، کچھ بھی پہنا ہو، وہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔
کیا اس مال کا فائدہ جو ہماری جان نہ بچا سکے؟ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے خداوند، میرا بھائی اور میرے درمیان تو انصاف کر کہ میرا بھائی میراث چاہتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ کس نے تم پر قاضی مقرر کیا؟ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی اس شخص سے کہ ایک شخص تھا جس کا بہت زیادہ کھیت برابر ہوا اور اس کی پیداوار اتنی بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ میں نئی کوٹھڑیاں بناؤں گا اور ان نئی کوٹھڑیوں کے اندر اس مال کو جمع کروں گا اور پھر کہوں گا اے میری جان، کھا پی اور آرام کر۔ اور اسی رات اس کی جان اس سے طلب کر لی گئی۔ کیا اس کے مال کی فراوانی یسوع کہتا ہے اس کو بچا سکی؟ ہرگز نہیں۔ اس کا لالچ اس کو بچا نہ سکا، حالانکہ اس کا اپنا ہی مال تھا۔ ہمیں ہر طرح کے لالچ سے پاک رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ 10 حکم ہماری زندگی کے اندر ہو اور خدا کا امر ہمارے اوپر ٹھہرے، خداوند جیسے موسیٰ سے باتیں کرتا تھا ویسے ہم سے باتیں کرے، جیسا ایلیاہ سے باتیں کرتا تھا ہم سے کرے، جیسے وہ نبیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے وہ ہم لوگوں سے کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عہد کا صندوق آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ عہد کے صندوق کے علاوہ آپ کبھی خدا سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، آپ کی وہ سوچیں ہوتی ہیں۔ جس طرح نبوکدنصر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ اے دانیل، یہ میرے تصورات اور میرے خیالات کی باتیں ہیں جو میں نے تجھ سے ظاہر کی ہیں۔ ہماری اکثر خیالات اور تصورات کی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم خدا کا کلام کہہ کر ایکسپلین کرتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ تیرے منہ کے اندر میرا کلام ہونا چاہیے۔ خداوند بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہمیشہ عہد کے صندوق کے ساتھ ہی بات کرتا رہا، 10 حکموں کے ساتھ ہی بات کرتا رہا۔ ججمنٹ کرنے کے لیے بھی وہ 10 حکموں کو ہی آگے لے کر چلا۔ 70 سال کی اسیری بنی اسرائیل قوم کی ان کو اسی وجہ سے ملی کہ وہ خدا کے 10 حکموں پر عمل نہ کر سکے۔ اگر آج میں اور آپ خداوند کی ہیکل بننا چاہتے ہیں، اس کا مقدس بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے بدن کو صاف کریں، قربان گاہ کو صاف کریں، اپنی قربان گاہ کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بدن کو اور اپنی روح اور اپنی جان کو، ان تینوں پورشن کو جب آپ پاک کریں گے تو خداوند کا ابر آپ کے اوپر ٹھہرے گا۔ وہ آپ کو دن کو بادل کے ستون میں اور رات کو آگ کے گولے میں نظر آئے گا۔ وہ آپ کے لیے آسمان سے من کو برسائے گا۔ پھر آپ کو لالچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو اپنے مسائے کے مال کا لالچ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو غلام کی، آپ کو لونڈی کی، آپ کو بیوی کی حاجت نہیں پڑے گی اپنے ہمسائے کی۔ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ میرے حکموں پر جا فشانی سے عمل کر، تو اس میں لکھا ہے کہ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی مبارک ہوں گے۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ خداوند تجھے کھیت میں بھی مبارک کرے گا اور تجھے شہر میں بھی مبارک کرے گا۔ اگر ان 10 حکموں پر عمل کرو گے تو کلام کہتا ہے کہ خداوند تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار، تیرے مواشیوں یعنی گائے بھیڑ اور بھیڑ بکریوں کی پیداوار کو بڑھائے گا۔ خداوند تیرے آنے جانے میں تیرا محافظ ہوگا۔ خداوند تیرے انبار خانوں اور تیرے تمام غلوں کو بھرپور کر دے گا، پہلا ختم بھی نہیں ہوگا اور اگلا آ جائے گا۔ 2 کلو آٹا منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آدھا کلو آلو منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسالہ بہت مہنگا ہے، وہ آپ کو خداوند اکٹھا مہیا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ خداوند کے کلام کو اپنے اندر رکھو، اپنے اندر خدا کے کلام کا پریکٹیکل کرو۔ میں بہت زیادہ خدا کے کلام کا پریکٹیکل کرتی ہوں، میں پورا کلام کو سمجھتی ہوں، کلام کو اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں، پھر اس کو بیان کرتی ہوں۔
जिस चीज का तजर्बा मुझे नहीं, सब अक्सर कहते हैं कि जिस चीज का तजर्बा मुझे नहीं, मैं उसको दूसरों तक पहुंचाऊंगी तो वो उस पर असर नहीं करेगा। खुदावंद के 10 हुक्मों पर अमल करो, लालच मत करो किसी भी चीज का। अगर लालच आता है तो उसको कहो लालच दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो, लालच दूर हो, क्योंकि मैं खुदा का अहद का संदूक, मेरे अंदर उसने 10 हुक्म रखे और 10 हुक्मों के अंदर 10वां हुक्म है कि तू अपने खुदा के हुक्म को मानते हुए कहे कि मैंने किसी की चीज का लालच नहीं करना। लालच आए फौरन दुआ शुरू कर दो, लालच आए फौरन कलाम पढ़ना शुरू कर दो, लालच भाग जाएगा। लालच एक बुरी रूह नहीं है, लालच एक आदत है, लालच एक आदत है। और खुदावन ने कहा कि हर तरह का लालच जो है वो भी बुत परस्ती के जमरे के अंदर आता है। अगर मैं और आप इस हुक्म को मानते हैं तो बरकतें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह से याकूब को देखते हैं, उसके बाबू ने 10 मरतबा उसकी मजदूरी बदली, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं आया कि सब कुछ हड़प कर तो मैं अपने बाप के घर में वापिस चला जाऊं, बल्कि उसने 10 मरतबा मजदूरी बदलने के बावजूद भी अपना बहुत बड़ा गल्ला बनाया, क्योंकि खुदावन उसके साथ था, खुदावन उसके साथ था, उसका फरिश्ता उसके साथ था। आप भी जब किसी चीज का लालच नहीं करेंगे तो खुदावन आपके काम के अंदर बरकत डालेगा, खुदावन आपके रुपए पैसे के अंदर बरकत डालेगा, खुदावन आपकी जिंदगी के हर हिस्सा के अंदर काम करेगा। जब आप उसके कलाम को पूरा करोगे तो वो आपके वसीला से मशहूर हो जाएगा। आपका करैक्टर आपको मशहूर करता है। आपके करैक्टर के अंदर यीशु मसीह की बातें, कलाम की बातें होनी चाहिए, ताकि आप जहां भी खड़े हो कोई शख्स आपके अंदर से बुराई ना पाए, क्योंकि लिखा है, कलाम कहता है कि अच्छी सोबत बुरी सोबत, बल्कि बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अपनी सोबत चेंज करें। अगर कोई बहन, अगर कोई भाई ऐसा है जो लालच में है और आप नहीं हो, उससे दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चोर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो अनाड़ी होता है और अनाड़ी बंदा पकड़ा जाता है। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से महफूज रखें जो लालच करते हैं। लालच करोगे तो खुदा का अबर आपकी जिंदगी से, आपके घर से, आपके मोहल्ले से, आपके शहर से उठ जाएगा और फिर वबा, काल, तलवार आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। जिस जगह पर भी जाएंगे काम नहीं बनेगा, क्योंकि खुदा के कलाम को रद्द करके हम कभी कामयाबी और सरफराजी हासिल नहीं कर सकते हैं। आज इस बात का अहद करें। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कहें, ऐ खुदावन, मैं तेरा मक़दस हूँ और मेरा दिल तेरा पाक मकान है। ऐ मेरे खुदावन, मेरे दिल के अंदर अपने हुक्मों को रख दे ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ मेरे खुदावन, मुझे बचा, मुझे आजमाइश में ना डाल और मुझे बदी से बचा। ऐ मेरे खुदावन, मेरी जिंदगी के मालिक, जिस तरह से तू बनी इस्राएल के साथ हम कलाम होता रहा, आज मेरे साथ हम कलाम हो। ये तख्तियां जिस पर तूने 10 हुक्म दर्ज किए, आज ये मेरे दिल पर लिखे जाए ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं और तिश्ना 28 बात की बरकतें मेरी जिंदगी के हिस्सा बन जाए। ऐ मेरे खुदावन, मैं जिस भी काम को हाथ लगाऊं वो बरकत में बदल जाए। मेरे खुदा खतों को खूब भर देना ताकि मैं तेरे कलाम के वसीला से चमकना शुरू हो जाऊं। जिस तरह अय्यूब तेरे कलाम पर अमल करता रहा और वो चमकता रहा, तूने उसकी रौनक दोबाला कर दी। जिस तरह तूने याकूब को बरकत दी, इसी तरह मुझे बरकत दे।
اے میرے خداوند میں اپنی خطاؤں کو مانتی ہوں, میں اپنے گناہوں کو مانتی ہوں جو میں نے جانے انجانے کے اندر کر لیے ہیں. اے میرے خداوند میں بشر ہوں, مجھے معاف کر, اور اے میرے خداوند مجھے نیا دل دے, مجھے نئی روح دے جس کے اندر تو بس جاتا ہے. خداوند مجھے دیکھ اور یاد کر, یسوع کے نام میں آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.